سجدہ آؤ تمہیں بتلاتا چلو. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا, آپ نے نام سنا ہوگا. جانتے ہو یہ کون نوجوان ہے؟ جانتے ہو یہ کون اللہ کا دیوانہ ہے؟ اے نوجوانوں تمہیں مخاطب کر کے گفتگو کرنے چلا ہو. نوجوانوں میری گفتگو کو سننا, ذرا سنتے چلے جانا. ہاں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت صلاح الدین ایوبی کا. یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ علماء سے معلوم کرو. جب تک یہ اللہ کا دیوانہ اس زمین پر موجود ہے, بیت المقدس کی طرف کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے. جو بیت المقدس جس کو میں اور آپ مسجد اقصی کہتے ہیں, آج وہ دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے. آج وہاں نمازوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. آج اگر مسلمان وہاں پہنچتا ہے تو ان کے پہنچنے پر پابندی لگائی جاتی ہے. لیکن اس زمین پر ایسا بھی وقت گزرا ہے, ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ جب تک اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی اس زمین پر موجود رہے ہیں, کسی دشمنان اسلام کی ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کے وہ مسجد اقصی کی طرف اپنی نظریں اٹھا سکے, قبلہ اول کی طرف اپنی گندی نظروں سے دیکھ سکے, ہاں بیت المقدس کی طرف ہاں اس کی لالچ کی نظروں سے دیکھ سکے, کیونکہ اس زمین پر حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے. کون موجود ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی موجود ہے. یہ کون اللہ کا بندہ, یہ کون مرد مجاہد. لیکن یہ جانتے ہو یہ کس طریقے سے پوری دنیا سے اکیلا تنہا اپنے سپاہیوں کو لے کر کے کھڑا ہوا تھا؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کوئی اور نہیں, اس کی وجہ اللہ سے تعلق تھا, اللہ سے محبت تھی, اللہ کے سامنے ڈرنا تھا. ایک دفعہ صلیبیوں نے ہاں یہ مشورہ کیا ہے کیوں نہ ہم تمام کے تمام اکٹھے ہو کر صلاح الدین ایوبی کا گھیراؤ کریں, ہاں اس سے مقابلہ کریں. حضرت صلاح الدین ہیں کہ صلیبیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, ہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر جابازی کے ساتھ لڑ رہے ہیں بیت المقدس کی خاطر, مسجد اقصی کی خاطر. لیکن اسی وقت میں کسی نے آ کر کے کان میں کہا, اے صلاح الدین, ایک بیڑا اور یہودیوں کا, ایک بیڑا اور صلیبیوں کا پانی کے جہاز کے ذریعے سے ہاں تیری مخالفت میں آ رہا ہے, تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. لہٰذا اے صلاح الدین اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو, کیونکہ وہ بیڑا بڑا مضبوط ہے, اس میں بڑے سارے سپاہی ہیں, اس میں فوج کے بڑے سارے ہاں بڑے سارے نوجوان ہیں. اے صلاح الدین تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم کا مقابلہ کر سکے, تیرے اندر قوت نہیں ہے کہ تم صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے. لیکن حضرت صلاح الدین ذرا سے نہ گھبرائے, ذرا سا خوف نہ کھائے, بلکہ اپنے گھوڑے سے اترے. علماء کہتے ہیں سیدھے مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر رونا شروع کر دیا. اللہ کے سامنے رات کو روئے, اتنا آنسو بہایا, اتنا آنسو بہایا. جب صبح ہو گئی رات کو روتے روتے تو حضرت صلاح الدین مسجد کے باہر آئے. مسجد کے باہر آنے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں پر دیکھا, ایک سفید پوش بزرگ ہیں, ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں. لہذا انہوں نے صلاح الدین کی آنکھوں کو دیکھا, ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ارے اللہ کے بندے, صلاح الدین تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت صلاح الدین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے صلیبیوں کا بڑا قافلہ میرے مقابلے کے لیے آ رہا ہے, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا اللہ کے سامنے رو رہا تھا. ہاں وہ سفید پوش بزرگ کہتے ہیں جنہوں نے سفید لباس پہن رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اے صلاح الدین رونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے رات کے آنسوؤں نے اس پورے بیڑے کو پانی میں غرق کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تیرے رات کے رونے نے اس پورے بیڑے کو غرق کر دیا ہے. اے نوجوان, تجھ سے گفتگو کرنے چلا, کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے, اور میرے نوجوانوں کو خاص طور سے, کہ میں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر آئیں,
خاص طور سے نوجوان آئے، میرا اللہ تمہارے سجدوں کے انتظار میں ہے، تمہارے آنسوؤں کے انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے نوجوان آئے اور میرے دربار میں آ کر ایک آنسو بہا دے، پھر دیکھ کتنی بڑی طاقت تیرے سامنے کیوں نہ ہو، پھر دیکھ کتنا ہی بڑا ظالم تیرے سامنے کیوں نہ ہو، لیکن تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ ہوگا، اے نوجوان تیرے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کو منائیں، میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کریں، ہاں آ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔ آؤ میں بتلا رہا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی ایک آنسو بہایا اور اللہ نے قبول کر لیا، پانی میں بیڑے کو غرق کر دیا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا، وہ کوئی اور نام نہیں، آؤ معلوم کرو علماء سے، وہ نام محمد بن قاسم ہے۔ اللہ کا یہ شعر بھی بغداد کی سرزمین سے اٹھا تھا، اور نوجوانوں اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے۔ علماء بتلاتے ہیں، مفتیان اکرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی عمر زیادہ نہیں، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے، ہاں بغداد کی زمین پر رہتا ہے۔ اس کی نوجوانی کے عالم میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، ذرا سنیں۔ ایک قافلہ ہندوستان کی زمین سے یہاں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، وہ قافلہ مسلمانوں کا ہے، وہ قافلہ مسلم بچیوں کا ہے، وہ قافلہ اللہ کی نیک بندیوں کا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قافلہ اس سرزمین سے گزر کر کے گیا تو یہاں کے کچھ ڈاکوؤں نے، یہاں کے کچھ قزاقوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ ہاں ان کی جو بچیاں ہیں ان کے دوپٹوں کو اچھالا گیا، ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک بچی پکار کر کے کہتی ہے، ارے ہے کوئی دنیا کے اندر جو ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے، ہے کوئی جو ہماری عزتوں کو ان درندوں سے بچا سکے، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، ہے کوئی پوری دنیا کی زمین پر جو آ کر کے ہماری حفاظت کر سکے۔ ادھر بغداد کی سرزمین پر محمد بن قاسم موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سو جاتا ہوں اور آرام کرتا ہوں، مجھے خواب کے اندر نظر آتا ہے کہ کوئی بہن مجھے پکار کر کے کہہ رہی ہے کوئی بھائی اس زمین پر جو آ کر کے ہمارے دوپٹوں کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کہتے ہیں میں ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے اس آواز کے جواب میں کہتا ہوں، لبیک و سعدیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر، اے میری بہن میں حاضر، ذرا صبر کے دامن کو مضبوط رکھ، ذرا ضبط کے بندھن کو مضبوط رکھ، اے بہن میں حاضر ہوں، اے بہن میں آ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ بغداد کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز ہے، صرف 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے جو اس بہن کی آواز کے جواب میں کہتا ہے، لبیک و یسعدیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر۔ جب صبح ہوئی تو محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، اے حجاج اس عمارت کا کیا فائدہ جہاں بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ ہو، جہاں بہن کے عزتوں کی حفاظت نہ ہو، جہاں مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت نہ ہو۔ لہٰذا اے حجاج ذرا کچھ فورس کو تیار کیجئے گا تاکہ وہ اس زمین پر جا کر اپنے بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آ سکیں۔ لیکن حجاج کہتا ہے، حجاج کہتا ہے کہ میری کچھ فورس ابھی محاذ پر لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں ابھی اپنی فورس کو نہیں بھیج سکتا۔ محمد بن قاسم مایوس لوٹتے ہیں، لیکن اپنے محلے کی گلیوں میں آتے ہیں اور محلے کی گلیوں میں آ کر اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں، اے نوجوانوں ذرا اکٹھے ہو جاؤ، اے نوجوانوں ذرا میری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اے محمد کیا ہوا، اے محمد بن قاسم کیا ہوا؟ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں، ارے ہندوستان کی زمین پر ایک قافلے کو لوٹا گیا، یہ جوانی کس کام کی جو مال و دولت کی حفاظت نہ کر سکے، یہ جوانی کس کام کی جو بہنوں کے دوپٹوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان کہتے ہیں، اے محمد چاہتے کیا ہو بتلاؤ تو صحیح۔ کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں اپنی بہنوں کے دوپٹے کو لے کر کے آنا ہے، ان کی عزتوں کو بچانا ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان کی زمین پر پہنچا۔ اس وقت راجہ داہر کی حکومت ہے، راجہ داہر سے ملاقات کرتے ہیں، اے راجہ تیری اس سرزمین پر تیری رعایا میں سے کچھ قزاقوں نے
مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا ہے، لہٰذا ان کا مال و دولت، ان کی عزت واپس کر دی جائے۔ راجہ طاہر کہتا ہے ارے یہ مٹھی بھر نوجوان مجھ سے مقابلے کے لیے آئے، میرے ملک میں مقابلے کے لیے آئے۔ وہ کہتا ہے ان کو پکڑ لو اور گرفتار کر لو۔ محمد بن قاسم ایک نعرہ لگاتے ہیں او اللہ کے شیروں اب قربانی کا وقت ہے۔ چنانچہ تمام نوجوان محمد بن قاسم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے